پاکستان میں جو واقعہ ہوا 2 دن پہلے پارا چنار کے مسافرین شہریوں کے اوپر درندوں نے، وحشیوں نے حملہ کیا، بظاہر اپنے آپ کو مذہبی کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں، لیکن ان کے اندر آپ دیکھیں دور دور تک انسانیت نظر نہیں آتی۔ اگر اس کاروان پر درندے حملہ کرتے، بھیڑیے حملہ کرتے، اور کرتے ہیں آئے دن بھیڑیے دیہاتوں میں بکریوں پر حملہ کر دیتے ہیں، بھیڑوں پہ، ریوڑ پہ حملہ کر دیتے ہیں، کسی انسان پہ زیادہ سے زیادہ وہ بھیڑیا اگر ریوڑ بن کر بھی آئیں تو 2 بکریاں 4 بکریاں زخمی کر جائیں گے یا کسی کو ممکن ہے ہلاک بھی کر دیں۔ لیکن جب انسان درندہ بن جائے، بھیڑیا بن جائے، تو وہ کس طرح سے ظلم کرتا ہے۔ تصاویر نشر کی ہیں اور یہ خود انہوں نے بنائی ہیں، یہ تصاویر مقتولین نے اور ان کے ساتھیوں نے نہیں بنائی، وہ تو اپنی جان بچانے کے لیے یہ کوششیں کر رہے تھے۔ جو تماشائی تھے، جو ساتھی تھے، جو ظلم کر رہے تھے، یہ اکثر ویڈیو ان کی ہیں، انہوں نے بنائی ہیں، دکھا رہے ہیں کس طرح سے انہوں نے گلے کاٹے، کس طرح سے انہوں نے توحش کیا، کس طرح لاشوں کے ساتھ بے حرمتی کی، کس طرح ان نہتے غیر مسلح انسانوں کے اوپر ٹوٹ پڑے اور یہ ظلم و جنایت انہوں نے انجام دیا ہے۔ یہ بے تقوی نسل ایسے ہو جاتی ہے، کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے۔ یہ پہلا واقعہ بھی نہیں ہے، نہ پارا چنار کے مومنین کے ساتھ یہ پہلی رویداد ہے اور نہ آخری ہے، اور پاکستان میں بھی یوں نہیں کہ یہ دہشت گردی کا پہلا یا آخری واقعہ ہے۔ ایک سیریل ہے تسلسل کے ساتھ پاکستان میں۔ اسی گزشتہ ہفتے میں رات کو میں عرض کروں گا تجزیاتی گفتگو میں کہ دہشت گردی گزشتہ ہفتے میں کیا اس نے دامن پھیلایا ہے، لیکن یہ واقعہ اس جاری دہشت گردی سے تھوڑا ہٹ کر ہے۔ وہ جاری دہشت گردی ریاست کے خلاف ہے، پولیس کے خلاف، افواج کے خلاف، اور اس میں کبھی کبھار بلوچستان یا باقی جگہوں پر عوام بھی اس کی زد میں آ جاتے ہیں۔ لیکن جو پارا چنار میں تسلسل ہے ظلم و ستم و بربریت کا، یہ ایک منصوبہ ہے، اس کو ہم اس دہشت گردی کا حصہ نہیں قرار دے سکتے جو بالعموم پاکستان کے اندر جاری ہے۔ ممکن ہے افراد وہی ہوں جو وہ کارروائیاں کرتے ہیں، انہوں نے ہی یہ کارروائی کی ہو یا وہ بھی شامل ہو اس میں، لیکن یہ ایک جدا منصوبہ ہے، علیحدہ سے منصوبہ ہے۔ پاکستان کے اندر پارا چنار یا دیگر مقامات پر جہاں جہاں تشیع کی آبادی ہے، 3 جگہ پر تشیع کی آبادی یکجا ہے، پارا چنار میں، گلگت بلتستان میں اور اسی طرح کوئٹہ میں، اور ہر 3 جگہ کے لیے منصوبہ ہے، ہر 3 مقامات کے لیے کہ وہاں پر تشیع کی آبادی کا تناسب تبدیل کیا جائے۔ چونکہ فیصلہ کن پوزیشن میں ہیں سیاسی طور پر بھی اور باقی جمعیت کے لحاظ سے، ترکیب کے لحاظ سے، اور جب تک یہ ترکیب ہے تو طواغیت، شیاطین جو پاکستان پر مسلط ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر انہیں مشکلات پیش آتی ہیں، لہٰذا الگ الگ ہتھیاروں سے یہ کام کر رہے ہیں۔ گلگت بلتستان میں زمینیں خرید کے گلگت بلتستان کے لوگوں کی سادگی سے غلط فائدہ اٹھا کر، اور وہ شاید نادانستہ طور پر ان کے منصوبے کا حصہ بن رہے ہیں، گلگت بلتستان کے لوگ چھوٹی چھوٹی زمینیں ہیں، 1 کنال، 2 کنال، 4 مرلے، وہی خرید رہے ہیں ان سے، اور چونکہ مہنگی ہیں زمینیں، یہ دھڑا دھڑ خرید کے اپنی جڑ کاٹ رہے ہیں وہاں سے۔ اور یہ بات نظر آ رہی ہے ہر صاحب بصیرت کو کہ جس طرح فلسطین میں یہودی گھسے، 1917 سے زمینیں خریدنے کا عمل شروع ہوا، 1936 میں انہوں نے آدھے سے زیادہ فلسطین خرید لیا تھا پیسوں سے، اور فلسطینیوں کی یہ حماقت تھی کہ وہ پیسے کی لالچ میں آ کر دھڑا دھڑ زمینیں جو ریٹ لگتا تھا فوراً بیچتے جاتے تھے، اور وہ زمینیں ساری یہود نے خرید لیں۔
پھر جو زمینیں نہیں بیچتے تھے انہیں مار کے وہاں سے نکال دیا گیا، جو خریدنی خرید لیں، جو نہیں بیچیں وہاں سے ان کو طاقت کے ذریعے مار کے نکال دیا گیا۔ 1936 سے 1948 تک جبری انخلاء ان کا شروع ہوا، اور 1948 میں انہوں نے اپنی ریاست وہاں پر قائم کر کے فلسطینیوں کو غیر پسندیدہ مخلوق قرار دے کے مقبوضہ فلسطین سے نکال کے باہر لبنان میں، سوریہ میں، اردن میں، مصر میں کیمپوں میں بھیج دیا۔ یہ کیمپ گلگت بلتستان والوں کے لیے نظر آ رہے ہیں، بن رہے ہیں، ابھی کراچی میں یہ کیمپ بن چکے ہیں اور اسلام آباد راولپنڈی میں بن رہے ہیں۔ ان کیمپوں میں ان کو منتقل کیا جائے گا۔ یہ ایک طرح سے کوئٹہ میں ایک اور ہتھیار استعمال کر کے کوئٹہ میں یہ احساس پیدا کر دیا گیا ہے۔ ابھی گئے ہم کانفرنس کے لیے کوئٹہ میں، تو وہاں مجھے نئی چیز یہ ملی۔ میں ویسے کوئٹہ میں کافی وقت گزارا ہے، اور کہیں جوانی کے دنوں میں جب وہ جوانی کا جوش جذبہ تھا تو اس کا بڑا حصہ کوئٹہ والوں کے لیے صرف کیا ہے۔ اور ابھی جو ماحول ہے کوئٹہ میں، اس وقت کوئٹہ میں رجحان تھا، کوئٹہ کے بچے بچیاں تعلیم میں رغبت رکھتے تھے، اور باقی بھی ان کے اندر رجحانات مثبت رجحان تھے۔ ایک اہم مثبت رجحان ان کے اندر تعلیم کی جانب تھا۔ ابھی کوئٹہ کے اپنے ان کے بزرگوں نے بھی، بڑوں نے بھی، جوانوں نے بھی بتایا کہ وہ رجحان بالکل ختم ہو گیا ہے۔ کوئٹہ کے شیعہ جوانوں کے اندر یہ احساس پیدا کیا گیا ہے ہزارہ کہ پاکستان میں تمہارا کوئی مستقبل نہیں ہے، پڑھ کے بھی بغیر پڑھے ہوئے بھی۔ مایوسی ان میں پیدا کی گئی ہے، اور ان کے لیے ایک راستہ ہے کہ تمہاری بقا کوئٹہ سے نکل جانے میں ہے۔ لہٰذا عالم بھی، مذہبی بھی، متدین بھی، نیشنلسٹ بھی، بے دین بھی، سب ایک نقطے پر ان کا اتفاق ہو گیا ہے کہ بس جتنا جلدی مرضی ہے، جتنا جلدی ہو سکتا ہے ممکن ہے، آپ پاکستان چھوڑ کے آسٹریلیا چلے جائیں، کینیڈا چلے جائیں، کہیں چلے جائیں، پاکستان میں آپ کے مستقبل تاریک ہے۔ یہ مایوسی ان کے اندر ہے۔ پارا چنار میں الگ ہتھیار استعمال کیا جا رہا ہے۔ پارا چنار میں ایک دباؤ کے ذریعے، چونکہ پارا چنار کے شیعہ گلگت بلتستان اور کوئٹہ سے مختلف ہیں، ان کی جغرافیائی صورتحال اور قبائلی ترکیب کی وجہ سے یہ مسلح ہیں، جنگجو ہیں، اور شروع سے ایک اپنی بقا کے لیے دفاعی کام کرتے رہے ہیں۔ یہ باقی علاقوں میں یہ رجحان نہیں ہے، چونکہ وہاں ایسا ماحول نہیں تھا، وہاں دوسرا حربہ استعمال کیا گیا۔ اب پارا چنار میں ایک تو یہ ہے کہ وہاں قتل و غارت کے ذریعے سے نسل کشی کروائی جائے، اور دوسرا دباؤ ڈالا جائے، متہم کیا جائے۔ اور یہ جو موجودہ واقعہ ہوا ہے، یہ 12 اکتوبر سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا کہ اہل سنت کی ایک گاڑی کے اوپر کچھ نادان تھے شیعہ، انہوں نے حملہ کیا۔ وہ مجرمانہ کام تھا جو انہوں نے کیا، اس میں عورتیں بھی تھیں، بچے بھی، اور وہ غلط کام تھا، اور سب نے اس کی مذمت کی۔ پارا چنار کی شیعہ قیادت نے اس کی مذمت کی، وہاں کی انجمن نے اس کی مذمت کی، وہاں کے جرگے نے اس کی مذمت کی، اور کہا کہ یہ جرم ہے، یہ جنایت ہے، یہ ظلم ہے، یہ غلط ہوا ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہاں جو قبائلیت کی وجہ سے ایک جہالت پائی جاتی ہے کہ قبیلے کا انتقام قبیلے سے لینا ہے۔ جرم ایک آدمی کرتا ہے، اس ایک سے نہیں بلکہ پوری ملت سے جرم لینا ہے۔ پھر وہاں پر فرقہ واریت بھی ہے، اور فرقہ واریت بھی فرقے کے بندے کا جرم، اس کا انتقام پورے فرقے سے لینا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ یہ سرے سے قبائلی یا فرقہ وارانہ جھگڑا نہیں تھا، زمین کا جھگڑا تھا کہ چند کنال زمین ہے، اور اس زمین پر دو قبیلے، گاؤں کے دو قبیلے دعوے دار ہیں۔ ایک قبیلہ کہتا ہے یہ چند 4-5 کنال زمین ہماری ہے، دوسرا کہتا ہے یہ 4-5 کنال زمین ہماری ہے۔ اس پہ ابھی تک سینکڑوں افراد مر چکے ہیں، اور یہ جو ابھی کارروائی ہوئی ہے یہ اس کے رد عمل میں قرار دی جا رہی ہے۔ لیکن یہ ایک تسلسل ہے، وہ واقعہ اگر نہ بھی ہوتا، مقبل یا مقبل
معلوم نہیں تلفظ کیا ہے، مقبل علاقہ ہے، قبیلہ ہے، اگر برفرض وہاں نہ بھی کچھ ہوتا تو بھی یہ کام ہونا تھا جو 2 دن پہلے ہوا، قتل عام ہوا، نسل کشی ہوئی ہے۔ یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے فقط قبائل یا تکفیری نہیں ہے، اس کے اندر حکومت بھی شامل ہے۔ اور یہ جو 44 مومنین شہید ہوئے ہیں اور 30 کے قریب لگ بھگ، چونکہ ابھی دقیق اعداد و شمار نہیں ہے، جو تازہ ترین پاڑا چنار سے لاشیں پہنچی ہیں اور بتایا گیا ہے وہاں کے ذمہ دار لوگوں نے کہ 44 شہادتیں ہوئی ہیں اور کچھ لوگ زخمی ہیں شدید، اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور انہیں صحت عطا کرے۔ یہ مکمل طور پر جرم حکومت کا جرم ہے، وفاقی حکومت کا بھی اور صوبائی حکومت کا اور ریاستی اداروں کا جرم ہے، تینوں شامل ہیں، اس کے اندر برابر کے شریک ہیں۔ چونکہ اگر زمینوں کا جھگڑا ہے تو زمینوں کے لیے کمیشن ہے، پاکستان بھر میں ہے، آپ نے اس علاقے کو ضلع بنا دیا ہے، تو جو ضلعی قانون ہوتا ہے زمینوں کے تنازعات کے حل کا، عرصے سے شیعہ بھی مطالبہ کر رہے ہیں، سنی بھی مطالبہ کر رہے ہیں، جرگہ بھی مطالبہ کر رہا ہے کہ حکومت ایک کمیشن بنائے اراضی کا اور آ کر وہ اس کے مطابق جس کی زمین ہے قانونی طور پر اس کو دے دیں، لیکن ایسا حکومت نے کیا نہیں ہے، نہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر زمینوں کا تصفیہ ہو جائے، معاملہ حل ہو جائے تو جنگ کے لیے بہانہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ایسی جنگ ہے زمین کی جو حکومت کی ایما پر ہوتی ہے، ہر چند حکومت نہیں کرواتی۔ یہ ہم کہتے ہیں کہ حکومت نہیں جاتی کسی کے پاس، حکومتی اہلکار یا سیاسی جا کر ایک قبیلے کو کہتا ہے دوسرے پہ حملہ کرو، ایسا نہیں کرتے، بلکہ جس جگہ پر جھگڑا ہو سکتا ہے، جس موضوع پر، اس کو حل نہیں کرتے تاکہ یہ تنازع رہے، اور انہیں پتہ ہے کہ یہ قبائل ہیں، مسلح ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کی تنفر ہیں، دوریاں ہیں، یہ بات بات پہ لڑ پڑتے ہیں، لہٰذا وہ جھگڑے والا موضوع زندہ رکھا ہوا ہے۔ کسی جگہ بھی یہ موضوع زمین والا حل نہیں کر رہے، اس لیے یہ ذمہ دار ہے یہ حکومت۔ دوسرا یہ کہ جب یہ زمین کا جھگڑا شروع ہوا ہے اور اس کے اوپر 2-3 دفعہ جنگیں ہو چکی ہیں اور جانی نقصان دونوں طرف سے زیادہ ہو چکا ہے، اور راستے بند ہیں، 1 مہینے سے راستہ بند ہے، 1 مہینے نہیں، زیادہ ہو گیا، 1 مہینے سے تقریباً شاید 1.25 مہینے ہو گئے راستہ بند ہے، رفت و آمد بالکل۔ اور اس کے لیے علاقے والوں نے مارچ بھی کیا ہے، مذاکرات بھی کیے ہیں، حکومت نے اس کو ٹالا ہے، یعنی یہ جو جنگ کا ماحول بنا ہے، حکومت کی مرضی یہ تھی کہ یہی جاری رہے اور ایک شدید جنگ میں تبدیل ہو جائے۔ حکومت نے یہ کام کیا ہے، صوبائی حکومت نے اور وفاقی حکومت کے وہ طبقہ جن کا وہاں اختیار بنتا ہے، اور ریاستی ادارے جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں کے لوگوں کو انہوں نے مکمل کنٹرول میں کیا ہوا ہے، دہشت گرد آزاد ہیں۔ پارا چنار میں، خیبر پختونخوا میں، ڈیرہ اسماعیل خان میں، وزیرستان میں لوگ پابند ہیں، جگہ جگہ چیک پوسٹیں بنی ہوئی ہیں۔ اگر پارا چنار کا کوئی شخص پشاور آنا چاہتا ہے تو راستے میں شاید 20 جگہ اس کو چیک کیا جاتا ہے، اس کا کارڈ دیکھا جاتا ہے، اس سے وجہ پوچھی جاتی ہے۔ اگر وہ پشاور سے آیا ہے، سبزی خرید کے گیا ہے، وہ سبزی چیک کی جاتی ہے، یہ مولی کیوں خریدی ہے، یہ گاجر کیوں خریدی ہے، اسے کیا کرو گے؟ ان کو تو اتنا تنگ کرتے ہو آپ، اور دہشت گرد آزاد ہیں، وہ جہاں چاہیں آ کر کارروائی کر جائیں، اور آپ نے فورسز کو وہاں متعین نہیں کیا۔ جب ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر یہ شدت پائی جاتی ہے تو وہاں فوج، وہاں رینجرز، اسلام آباد میں رینجر بلا لیے آپ نے، اسلام آباد میں فوج بلا لیتے ہو، لیکن وہاں جہاں جنگ ہو رہی ہے، جہاں پر اتنی شدت کا نسل کشی کا خدشہ ہے، جہاں دہشت گرد افغانستان سے بلا کے جہاں آباد کیے ہیں، وہاں پر فوج تعینات نہیں کرتے۔ وہاں فوج موجود ہے لیکن اس فوج کو آرڈر نہیں ہے لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کریں، وہ صرف تماشا دیکھیں۔ ایف سی موجود ہے تماشے کے لیے، اور پولیس موجود ہے تماشے کے لیے۔ یہ تو مذاکرات کر کے آپ نے طے کیا تھا کہ ہفتے میں 4 دن کنوائی جائے گا اور حکومتی حفاظت میں جائے گا، یہ باقاعدہ اس کو، ان کنوائز کو، ان جو بنے گا ایک کاروان گاڑیوں کا، ان کو حکومت تحفظ دے گی۔ لیکن اس کی پلاننگ یہ تھی کہ پارا چنار کی طرف سے کچھ گاڑیاں، ظاہراً 100 کے قریب گاڑیاں، کچھ
پشاور کی طرف سے 200 کے قریب گاڑیاں، کاروان دونوں طرف سے چلے، طے شدہ معاہدے کے مطابق حکومت کی حفاظت میں یہ کاروان رد و بدل ہوں گے۔ لیکن جب یہ بگن کے مقام پر پہنچے ہیں، علیزئی کے بعد کچھ فاصلہ ہے، یعنی پارا چنار کی طرف زیادہ نزدیک ہے، لور کرم میں، وہیں پر بالکل جیسے طے تھا، یعنی اسی پوائنٹ پر مسلح لوگ بیٹھے ہوئے تھے انتظار میں، اور ادھر سے جو لوگ آ رہے ہیں وہ پولیس کے ساتھ، اور ادھر سے جو لوگ جا رہے ہیں پولیس کے ساتھ، اور وہاں پر ناگہان پولیس غائب ہو جاتی ہے۔ پولیس کا کوئی بندہ زخمی بھی نہیں ہوتا، اسے کانٹا بھی نہیں چبھتا، نظر بھی نہیں آتی، نہ ویڈیو میں کسی جگہ نظر آتی ہے، نہ ان مظلومین مقتولین کو پولیس نظر آتی ہے، اور ناگہان وہ لشکر آتا ہے اور گھیر کے جتنی تباہی مچا سکتا تھا انہوں نے مچائی ہے۔ کچھ لوگوں نے خود اپنی جان بچائی ہے اپنے آپ کے تحت، واپس گئے ہیں، کچھ ادھر ادھر۔ وہ ایک بچے کی ویڈیو ایک جھاڑی کے اندر چھپا ہوا ہے، دوسرا بچہ اس کی ویڈیو بنا رہا ہے، اور سہمے ہوئے وہ گولیوں کی تڑ تڑ کی آواز ان کے اوپر سے گزر رہی ہے۔ یعنی یہ باقاعدہ طور پر ایک حکومتی منصوبہ ہے۔ صوبائی حکومت، انہوں نے آپ دیکھیں صوبائی وزیر اعلیٰ آج اس کے وارنٹ جاری ہو کے اشتہاری قرار دیا ہے اس کو۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو مجرم، اشتہاری مجرم آج قرار دیا ہے، اور اس کو پکڑنے کے لیے حکم دے دیا ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے اسلام آباد پہ چڑھائی کرنی ہے۔ یہ شخص، اس پر پہلے سے کیس ہے، معروف ہے، اپنے لیڈر کے گھر جا رہا تھا بنی گالا میں شراب لے کر، تو راستے میں پولیس نے پکڑ لیا تو کہا یہ شہد کی بوتلیں ہیں۔ وہ کیس ابھی تک بنا ہوا ہے اس کے اوپر۔ پھر اس کے باقی ساری چیزیں سب کو معلوم ہیں، لیکن الیکشن صاف و شفاف الیکشن میں باقی سارے ملک میں یہ ہار گئے، خیبر پختونخوا میں جیت گئی، اور حکومت انہوں نے بنا لی، اور حکومت بنا کے اب خیبر پختونخوا حکومت کا ہدف اسلام آباد پر حملہ کرنا ہے، اپنا قیدی لیڈر آزاد کرانا ہے، اور 6 دفعہ پہلے لشکر کشی کر چکے ہیں، اب پھر تیاریاں کر رہے ہیں۔ وفاقی حکومت اسلام آباد کے دفاع کے لیے مصروف ہے، خیبر پختونخوا حکومت اسلام آباد پہ قبضے کے لیے، اور ایک شخص اس کی خاطر سارا ملک مفلوج کر کے، یہ پلاننگ ہے، یہ کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ نہ وفاقی حکومت خیبر پختونخوا میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، یہ ایک پارٹی ہے دونوں، اس لیے کہ اوپر ایک ان کا بنانے والا ایک گروپ ہے اوپر۔ جب اوپر بیٹھا ہوا بندہ ایک سندھی ایک پنجابی کو بنا لے تو یہ سندھی پنجابی 2 گروہ نہیں ہے، یہ ایک گروہ ہے۔ چونکہ اوپر جیسے کرکٹ ٹیم پاکستان کی بنتی ہے تو اس میں سندھی بھی ہوتے ہیں، اس میں افریدی بھی ہوتے ہیں، اس میں پنجابی بھی ہوتے ہیں، تو یہ ایک ٹیم کہلاتی ہے یا نہیں کہلاتی؟ چونکہ اوپر بورڈ ایک ہے، اس بورڈ نے مختلف جگہوں سے کھلاڑی چن کے ایک ٹیم بنائی ہے۔ سیاسی بورڈ نے بھی، اسٹیبلشمنٹ نے ایک ٹیم بنائی ہے کہ یہ آپس میں مصروف رکھیں، عوام کو بے وقوف بنائیں، مواقع ضائع کریں، وسائل ضائع کریں، تاکہ باقی جو حکمران ہیں ان کو موقع ملے ملک کے اوپر اپنی دھونس جمانے کا۔ ابھی یہی ہو رہا ہے عوام سامنے روزانہ۔ اب کتنا بڑا حادثہ ہوا ہے، 44 مومن شہید ہوئے ہیں، ایک قیامت کا منظر تھا، لیکن ٹی وی کیا کر رہا ہے؟ ٹی وی میں اس کو نیچے ایک ایڈ کے طور پر چلاتے ہیں، خبر بھی نہیں بناتے۔ اخباروں میں بھی اس کی ایک چھوٹے سطح کی سرخی لگاتے، چونکہ مین مسئلہ اسلام آباد میں 24 کو جلوس نکالنا ہے، یہ روکنا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، سب نے مصروف کیا ہوا ہے۔ اور جو ملک اس وقت، میں پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ ملک دہشت گردوں، فرقہ بازوں اور ڈاکیوں کے اختیار میں دے دیا گیا ہے۔ بلوچستان باغیوں کو دے دیا گیا ہے، پنجاب ڈاکوؤں کو دے دیا گیا ہے، خیبر پختونخوا دہشت گردوں کے حوالے کر دیا گیا کہ عوام ان تینوں کے رحم و کرم پر ہیں، عوام کے جان و مال۔ ریاست کیا کر رہی ہے؟ حکومت کیا کر رہی ہے؟ ریاست نے 2 ٹیمیں بنا دی ہیں، ایک وفاق میں اور ایک صوبے میں، اور یہ دونوں روزانہ سیاسی میچ کھیلتے ہیں، دنگا مشتی کرتے ہیں، قومی وسائل ضائع کرتے ہیں۔ کل جب پارا چنار میں
یہ قیامت مچی ہوئی تھی. وزیر داخلہ کو کہاں جانا چاہیے تھا؟ وزیر داخلہ مسئول ذمہ دار ہے ملک کی امنیت کا، چونکہ پولیس اور یہ رینجرز اور ایف سی اس کے انڈر ہیں، ادارے جاسوسی کے اس کے انڈر ہیں، اس نے کرنا ہے امن قائم کرنا ہے. وزیر داخلہ کا کام ہی یہی ہے، ملک کے اندر امن قائم رکھے. وزیر داخلہ اس وقت اسپتال میں سیاسی کیس اٹینڈ کرنے آیا ہے اور آ کر جج کے سامنے اظہار کر رہے ہیں کہ اسلام آباد میں جو ہونے والا ہے اس کی روک تھام کی جائے سیاسی. خوب جو بگن میں جو پارا چنار میں دہشت گردی ہو رہی ہے اس کی نہ جج کو پرواہ ہے. یہ بے حس جج جو اس قتل عام کے دوران عدالت چلا رہا ہے، اس جج کو بھی یہ احساس نہیں ہے کہ میں وزیر داخلہ کو یہ کہوں کہ تیرا فریضہ کیا بنتا ہے. اور وزیر داخلہ اتنا اہم یہ فریضہ تمہارا بنتا تھا، سب کچھ چھوڑ کے تمہیں فوراً جائے وقوع پر جانا چاہیے تھا، فورسز وہاں لے کے جانے چاہیے تھی. حادثے کے بعد 30-40 آدمی گرے ہوئے تھے، خطرے میں پناہ لی ہوئی تھی انہوں نے کسی جگہ، سرکاری یا غیر سرکاری، چاروں طرف ان کے یہی وحشی لشکر تھا اور ان کی جانیں خطرے میں تھی. ان کو بچانے کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا. مقامی لوگ 2 حصوں میں بٹے ہوئے تھے. کچھ رپورٹس یہ کہ کچھ مقامی لوگوں نے مدد کی اور کچھ مقامی لوگ وہ پتھراؤ کر رہے تھے یا حملے کر رہے تھے یا ویڈیو بنا رہے تھے. یہ توحش ہے، یہ جنگل ہے، ملک نہیں ہے یہ. اور جو طواغیت اس وقت سوار ہیں یہ کس کھیل میں لگے ہوئے ہیں. ابھی آج کے میڈیا میں پارا چنار بالکل فراموش ہو گیا ہے، جو گویا کچھ ہوا ہی نہیں. پنجابی بلوچستان میں پنجابیوں کا قتل عام ہوا، مزدور تھے، کچھ حجام تھے، آئے دن وہاں ہوتا ہے. ان کی سرخیاں بنتی ہیں کہ پنجابیوں کو بلوچستان میں 10 پنجابی مارے گئے، 20 پنجابی مارے گئے، 40 شیعہ مارے جائیں، اس کو اتنی اہمیت نہیں ہے کہ اس کو مناسب خبر بنا کر بھی لگائیں. آپ یہ ایک منصوبہ ہے تشیع کے خلاف، وہ منصوبہ جو ضیاء الحق نے منحوس بنایا تھا، اس منحوس انسان نے، اور اس کے بقایا انہی کی باقیات ابھی تک موجود ہیں. اس وقت سے دہشت گرد کیوں بنائے تم نے؟ تاریخ پاکستانیوں کو، موجودہ نسل کو، آپ لوگوں کو تاریخ دہشت گردی کی پتہ ہونی چاہیے. تاریخ میں بہت کمزور ہو، اپنی معاصر تاریخ میں، اپنے زمانے کی تاریخ میں آپ کمزور ہو. آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ سیاست کی تاریخ کیا ہے، دہشت گردی کی تاریخ کیا ہے، باقی مسائل کی تاریخ کیا ہے. یہ کل کا واقعہ ہے، آپ کے ہوتے ہوئے یہ واقعہ پیش آیا ہے. دہشت گرد پاکستان میں نہیں تھے. ضیاء الحق کے زمانے تک کوئی دہشت گرد پاکستان میں نہیں تھا. چور تھے، ڈاکو تھے، اکا دکا. سال میں پورے پاکستان کے اندر جو قتل ہوتے تھے، سال میں شاید وہ مشکل 100 یا 500 تک پہنچ جاتے ہوں گے. سارے ملک میں تمام وارداتوں میں جو لوگ قتل ہوتے تھے ذاتی دشمنیوں کی بنا پر. لیکن ضیاء الحق نے آ کر ایسے قاتل پیدا کیے، ایک دن میں 500 لاشیں گراتے تھے. کیوں پیدا کیا؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے پاکستانیوں کو. دہشت گرد کس لیے بنائے؟ ریاست نے بنائے، ریاستی اداروں نے بنائے، ریاستی ایجنسیوں نے بنائے، ریاستی جرنیلوں نے یہ بنائے. یہ اعتراف کیا ہے، وزیر اعظم نے اعتراف کیا ہے، نیٹ پہ موجود ہے ان کا اعتراف. انہوں نے بنائے، کس لیے بنائے؟ شیعہ کو ختم کرنے کے لیے. پہلا دہشت گرد گروہ شیعہ ختم کرنے کے لیے بنائے گئے، سپاہی صاحبہ. پھر اس منحوس گندی ماں نے بچے جننا شروع کیے، لشکر جنگوی اور فلاں اور فلاں. اور پھر انہی سے القاعدہ، انہی سے طالبان، انہی سے داعش، انہی سے پھر آگے نسل ظالم و نسل قاتل پیدا ہونا شروع ہوئی. پھر اس نسل نے ریاست کو بھی ہدف بنا لیا. آج آپ دیکھیں پارا چنار سے پہلے بنو میں واقعہ ہوا، وہاں پر 12 اہلکار پولیس والے مار دیے، فوجی مار دیے. یہ کون ہے؟ یہ تمہارے اپنے پیدا کیے ہوئے، تمہاری اپنی اولاد ہے. یہ جنرل بابر نے کہا تھا، نصیر بابر وزیر اعظم بے نظیر کا وزیر داخلہ تھا، نصیر اللہ بابر. بے نظیر کی حکومت تھی اور اس کا وزیر داخلہ
نصیر اللہ بابر، جرنیل ریٹائرڈ، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ پاکستان کے وزیر داخلہ تھا، اس وزیر داخلہ نے کہا تھا، وزیر اعظم بے نظیر کے یہ الفاظ تھے کہ یہ طالبان ہمارے بیٹے ہیں۔ یہ نصیر اللہ بابر کے ابھی بھی لکھے، کتابیں اٹھا کے دیکھیں، صحافیوں نے لکھا ہے، رائٹرز نے لکھا ہے، اس کا انٹرویو شامل ہے۔ بے نظیر بھٹو نے کہا تھا یہ ہمارے بچے ہیں، یہ طالبان، تو واقعاً تمہارے بچے ہیں، تمہاری اولاد ہے، یہ حرام تم نے جنم دیا ہے۔ یہ چونکہ سیاسی نظام، جو اقتدار تم لیتے ہو، جن شرائط پر، جس قیمت پر، اس اقتدار میں یہ ولد الحرام تمہیں پیدا کرنے پڑتے ہیں، ورنہ تمہارا اقتدار نہیں بچتا۔ اور پھر اس کے بعد وہ نسل حرام وہ جاری ہے، ابھی خود آپ کے لیے دشمن ہے۔ بے نظیر کس کا تیر کا شکار بنی؟ انہی دہشت گردوں کے، اپنے بچے کے ہاتھ سے ماری گئی، جس کو کہہ رہے تھے یہ ہمارے بچے ہیں۔ نصیر اللہ بابر نے، آپ ان کا جو وزیر داخلہ گزرا ہے، اس سیالکوٹ کا نام کیا تھا، وہ معروف شخصیت، رحمان ملک کی کتاب بے نظیر کے بارے میں، قتل بے نظیر کے بارے میں چھپ چکی ہے۔ اس کے اندر دیکھیں کہ یہ کس نے مارا اور کیسے ہوا، ثبوتوں کے ساتھ اس نے بات کی ہے۔ وہی بے نظیر کی سیکیورٹی کا انچارج تھا، اور اسی گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا جس میں بے نظیر بیٹھی ہوئی تھی، اس لیے عینی گواہ ہے وہ عبد الرحمان ملک، رحمان ملک۔ اس نے یہ کتاب لکھی ہے اور بتایا ہے کہ یہ کیسے ہوئی یہ کاروائی، قاتل کہاں تھے۔ تو تمہارے اپنے بچوں نے مارا ہے تمہیں، جن کو ریاست نے دودھ پلایا ہے، وہ آج ریاست کے لیے دشمن بن گئے ہیں۔ بنائے کس لیے تھے شیعہ دشمنی میں؟ یہ کینہ تشیع کا تمہارے اندر ان طاغوتوں کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے، اور یہ وہ انتقام لے رہے ہیں تشیع سے، تاکہ ہر طبقہ جہاں جہاں بھی ہیں ان کو یہ حکومتی منصوبہ ہے۔ خوب جب کوئٹہ میں قتل عام ہوا تھا، اور اس وقت پوری قوم نے احتجاج کیا تھا، اور اس وقت صوبائی حکومت ختم ہوئی تھی، وزیر اعلیٰ نے استعفیٰ دے دیا تھا، آج کیوں خاموشی ہے؟ اس لیے کہ صوبائی حکومت جس دھندے میں لگی ہوئی ہے، یہ تو ان کی ذمہ داری تھی، راہداریاں ان کے کنٹرول میں ہیں، اپنے اضلاع میں حفاظت ان صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ آپ دیکھ رہے ہو یہ کس مشغلے میں مصروف ہیں، مستی کے ساتھ، پرواہ بھی نہیں۔ مجھے وہ بدنہاد وزیر اعلیٰ سابقہ بلوچستان کا، اس وقت مستونگ میں خودکش دھماکہ ہوا تھا، 35 زائرین جو کربلا جا رہے تھے، ان کی گاڑی پر 35 زائرین شہید ہو گئے تھے۔ وزیر اعلیٰ کو جا کر، وہی مست شرابی، اس کو جا کر صحافیوں نے سوال کیا کہ آپ کے صوبے میں اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، 35 زائر شہید ہو گئے ہیں، تو اس نے جواب دیا کہ 22 کروڑ آبادی میں 35 آدمی شہید ہو جانے سے، مر جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ اس کا جواب تھا صحافی کو جو نشر ہوا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ کیسے آپ بک رہے ہو یہ بات کہ 35 آدمی تیرے صوبے مر جائیں تو 22 کروڑ آبادی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لوگ رو رہے ہیں وہاں پر، آنسو لوگوں کے بہ رہے ہیں، تو کہتا ہے میں ایک ٹرک ٹیشو بھیج دیتا ہوں، آنسو پوچھ لیں اپنے۔ اس طرح کے جانور ہیں، اور اس کے خلاف پوری قوم سڑکوں پہ نکلی، دھرنے دیے، بند کیے، سارا پورا نظام مفلوج کیا، اور اس کو استعفیٰ دینا پڑا۔ آج کیوں نہیں ہو رہا یہ عکس العمل؟ چونکہ آج خود ان کا حصہ ہیں، آج خود ان کے اندر شامل ہیں۔
ہماری ریاست کی غلط فہمی ہے، حکومت کی غلط فہمی ہے، جس کے ذہن میں یہ خمار ہے، یہ فطور ہے، یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ آپ تاریخ نہیں پڑھتے ہو، اقتدار میں مست ہو، آپ کے پاس مہلت نہیں ہے، فرصت نہیں ہے، فراغت نہیں ہے کہ آپ تاریخ سے عبرت حاصل کرو۔ تشیع وہ شجرہ ہے پاکیزہ کہ اس کو کاٹنے سے یہ مٹا نہیں ہے، بلکہ یہ مارنے سے اور زیادہ بڑھا ہے۔ آج بھی اگر دیکھ رہے ہو آپ دنیا میں، لبنان کو دیکھ لو، شیعہ مر رہے ہیں، ایران میں شیعہ مر رہے ہیں، عراق میں شیعہ مر رہے ہیں، تو وہ مٹے نہیں ہیں بلکہ اور زیادہ طاقتور ہو کے ابھر رہے ہیں۔ یہ وہ شجرہ طیبہ ہے کہ جب خون اس کی جڑوں میں جاتا ہے تو یہ خشک نہیں ہوتا بلکہ اور ہرا ہو جاتا ہے۔ اور انشاءاللہ یہ خون رائگاں نہیں جائے گا ان شہداء کا۔ نہ پارا چنار میں جو تم چاہتے ہو مقاصد تمہارے پورے ہوں گے، پارا چنار میں وہ مومنین نہیں ہیں جو لاشیں دیکھ کر ڈر جائیں، بلکہ یہ وہ مومنین ہیں کہ اگر ان کے 40 آپ شہید کرو گے، وہ 4000 نکل کے میدان میں آ جائیں گے وہ۔ اور اسی طرح پورا پاکستان، اور یہ مسئلہ شیعہ کا ہے ہی نہیں ہے، یہ تو امت اسلامی کا مسئلہ ہے۔ اور آج امت اسلامی اسرائیل کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے غزہ میں، سمجھ گئے ہیں، تمہارا باطن بھی سمجھ گئے ہیں، تمہارا ظاہر بھی سمجھ گئے ہیں۔ آج واضح ہو گیا ہے کون کس کے ساتھ ہے۔ غزہ نے یہ ثابت کر دیا ہے، تصفیہ کر دیا ہے، غزہ کے پاکیزہ شہداء نے، بچوں نے، خواتین کے خون نے، یہ جو اللہ کا وعدہ تھا کہ میں نے خبیث اور طیب کو جدا کرنا ہے، یہ غزہ کے پاکیزہ شہیدوں کی وجہ سے اللہ نے آج مسلمانوں کے اندر خبیث اور طیب کو الگ الگ کر دیا ہے۔ ایک طرف خبیث طبقہ ہے بن سلمان کی سربراہی میں، اور ایک طرف پاکیزہ طبقہ ہے شہداء، اور وہ انشاءاللہ یہ پاکیزہ طبقہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم نے ان کو بچانا ہے، ان کو بڑھانا ہے اور ان کو محفوظ رکھنا ہے، اور ان کے ذریعے اللہ کا ارادہ زمین پر نافذ ہونا ہے انشاءاللہ۔ اس متعلق اور بھی مختلف پہلو ہیں، جمعے کا وقت محدود ہے، انشاءاللہ شام کے اس گفتگو میں اشارہ کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار ان شہداء کو شہداء اسلام کے ساتھ معشور فرما، زخمیوں کو جلد از جلد شفاء کاملہ عطا فرما، خانوادہ شہداء کو، لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما، اور پارا چنار کے مومنین اور علماء اور قائدین کو پروردگارہ ہمت مضاعف عطا فرما، اور انہیں اپنا حق لینے کی توفیق عطا فرما، اور ملت اسلامیہ کو بیداری و شعور عطا فرما۔ اگر غزہ کے لیے نہیں نکلے تو کم از کم پارا چنار کے لیے نکلے، آواز اٹھائیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ غزہ والا حال یہاں پارا چنار میں بھی کر دیں، وہ وقت نہ آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان طاغوتوں کے شر سے ہم سب کو نجات عطا فرما۔